اس کے بعد آئیے تیسری علامت یہ بیان فرمائی، وہ تشرب الخمر، شراب عام ہو جائے گی، شراب پیئیں گے لوگ، یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور شراب نوشی دھڑلے سے پی رہے ہیں، دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لائسنس پرمٹ بھی بڑے دھڑلے سے، بھائی ہمیں دو بھائی، ہمارے پاس اقلیتیں ہیں، ہمیں ان کو پلانی ہے، دو بھائی، ان کے یہاں تو جائز ہے، ان کے نام پہ لے رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ علامہ نے صحیح کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور اقلیتیں کہہ رہی ہیں بابا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں معاف کریں، آپ رکھیں اپنے پاس۔ یہ مسلمان ہیں، وہ جو مانگ رہے ہیں، پرمٹ مانگ رہے ہیں، عدالتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، فیصلے رکوا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے کام۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ سندھ گورنمنٹ نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تو یہ شراب نوشی کے بھی بڑے رسیاں ہیں، یا اس کے کاروبار کے، حرام کی کمائی کے، یہ سارے عادی ہیں، کوئی اس ذریعے سے کوئی اس ذریعے سے، حرام کی کمائیاں منہ کو لگی ہوئی ہیں، وہ کھانا ہے ان کو، بس حلال کا رزق جو ہے اس میں کمی نظر آتی ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، اب حرام ہی کا ہضم ہوتا ہے، تو وہ شراب کی کمائی ہو جس کی بھی ہو انہیں چاہیے۔ تو اللہ رحم کرے، بہت عجیب حال ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ شراب عام ہو جائے گی، وہ ہے۔ اس کے بعد وَيَظْهَرَ الزِّنَا، ایک نشانی یہ بتائی کہ زنا ظاہر ہوگا اور پھیلے گا، زنا بدکاری۔ زنا کی ابتدا پہلے تو بزرگان دین فرماتے تھے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے، زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، پہلا زنا آنکھ کرتی ہے، پہلی فحاشی آنکھ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ نوبت وہاں تک جاتی ہے جس کو بڑا گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس کا، جس کی آنکھ قابو میں نہیں رہتی، پھر اس کے بعد اس کا دماغ قابو میں نہیں، پھر اس کے بعد دل قابو میں نہیں، پھر اس کے بعد اس کا کوئی جسم جو ہے پورا قابو میں نہیں، پھر وہ زنا میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے، اب اس وقت اس آنکھ کے لیے بہت آسان کر دیا یہ پہلا قدم اٹھانا اس میڈیا نے۔ وہ آنکھ جو پہلے بہکتی تھی وہ تو کبھی کہیں بہکتی تھی، اب تو ہر گھر میں، ہر وقت، ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں وہ کچھ ہے لوگوں کے پاس کہ علمان والا پیس۔ اس کے بعد زنا نہیں پھیلے گا تو کیا پھیلے گا، بدکاری نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گی، جنسی جذبات کو فروغ نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوئی پاکیزہ طبیعت، پاکیزہ نفس، پاکیزہ خیالات پیدا نہیں ہو سکتے، کبھی گندگی کے ڈھیر سے پھول نہیں نکلتے، کبھی جھاڑ جھنکار سے گیہوں گندم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سب غلاظت یہ ہم بچے دیکھ رہے ہیں، ہمارے میڈیا، ہمارا اپنا میڈیا، یہ یہیں کا پاکستانی میڈیا، ہمارے چینل، یہ وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، اور بہت عام کر دیا نا، پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بہت خطرناک ماحول ہو گیا، بچوں کے لیے تباہی ہے، اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ پھر فحاشی عام ہوتی ہے، اور جب زنا عام ہوگا تو مغرب تو اس کی مار کھا کے اب مجبور ہو گیا بالکل، اور ان کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے اب کوئی، کہ اس کی جو اب اثرات پڑ رہے ہیں، اور جو ایڈز پھیل رہا ہے، اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور گھر کا نظام تباہ ہوا، تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں یہیں سے ذرا سا کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے، بچوں کے اندر یہ سینس ضرور پیدا کیجئے کہ ٹی وی پر ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، میڈیا پہ ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، آنکھوں کی کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، کچھ نہیں، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہوگا۔ یہ آزاد خیالوں کی منطق، یہ تباہ کن منطق ہے کہ آزادی کا ماحول ہے، بچے کو آزادی دو، جو چاہے دیکھے، پھر اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کھلتا ہوا نوخیز پھول کیا پک اینڈ چوز کرے گا، اس کو اتار دیا ایسے گھناؤنے خطرناک ماحول میں جس میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کیا پک اینڈ چوز کرے گا۔ کسی اور معاملے میں کبھی ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ سے خطرناک ترین معاملے میں بچے کو آزادی دے کے چھوڑ دیا کہ تختہ اندرون کار دریا تختہ بندم کر دئی، بعد میں گوئی کہ پاؤں تر مکن ہوشیار بھائی، مجھے دریا میں ڈال کے کہتے ہیں کہ پاؤں تر نہ کرنا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو بتایا جائے کیا چیز دیکھیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اپنے تجربے کی روشنی میں، جس بچے کو بچپن سے آپ یہ چیز بتائیں گے نا، اور اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں بٹھا دیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہی نہیں دیکھنی چاہیے، وہ بچہ کچھ سالوں کے بعد پروان چڑھے گا، اس کے دماغ میں یہ چیز بس جائے گی کہ بس یہ چیز غلط ہے، وہ پھر جہاں بھی ہوگا وہ اس چیز کا دشمن ہو جائے گا، اس غلط چیز کو نہ دیکھنے دے گا نہ دکھانے دے گا، نہ دیکھے گا نہ دکھائے گا، اور وہ خود احتجاج کرے گا بچہ کہ غلط چیز ہے نہ دیکھیں آپ،
یہ غلط پروگرام آ رہا ہے یہ نہ دیکھیں، یہ اسلام کے خلاف ہے یہ نہیں دیکھنا. یہ تربیت ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. بچہ بالکل اس پر عمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو شروع سے ہی یہ بات سمجھائی گئی ہے. بہرحال تو یہ جو جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ سب پائی جا رہی ہیں آج. اس کے بعد آ گیا یہ پھر دوسری حدیث بھی امام بخاری یہاں لے کر آیا، حدیث نمبر 81 ہے اسی باب کے نیچے. اس میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے اور یہ تقریباً یہی باتیں اس میں بھی آئی ہیں، مگر ایک دو باتیں اور بھی ہیں. دیکھیے پہلی علامت بتائی اس دوسری حدیث میں، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہل ظاہر ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. یہ وہی ہیں باتیں جو پہلے بیان کی. ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے. اور اب ایک نئی بات آئی، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہ نئی بات بتائی گئی ہے. اور وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ ایک آدمی کے انڈر اس کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی. یہ چیز بھی اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مردوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں جنگوں میں، لڑائیوں میں، اس میں تو ہوتا ہی ہے. اور ہمارے یہاں تو اور بھی ایکسٹرا موت درکار یہاں پہ مطلب فراہم کی جاتی ہے، ایکسٹرا بلا وجہ کی، جس کو کہتے ہیں خواہ خواہ مارا گیا بیچارہ. ہمارے یہاں تو اس کا بھی بڑا انتظام ہے بھرپور. لڑائی تو ہم کرتے نہیں کہ جہاد میں کہیں اس میں لڑائی میں کسی دشمن کے ہاتھوں مرے تو شہید ہوں، تو آپس میں ہی بہت سارے ایسے معاملات جس میں ہم مارے جاتے ہیں. فرقہ وارانہ کشیدگی، سیاسی لڑائیاں، لاکھوں آدمی مارا گیا بیچارہ. وہ وقت بھی دیکھا آپ نے، ذہن میں رکھی ان باتوں کو کہ ایک دن میں 100 آدمی مارا گیا کراچی میں. ایک فیکٹری میں 200-250 سے 300 آدمی جل کے راکھ ہو گیا. اور روزانہ 10-12 آدمیوں کا خون بہتا رہا، سالوں تک بہتا رہا. یہ سب ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور یعنی لیڈروں کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اسی سیاست کے ہاتھ سے ہوا ہے. اور خدا نہ کرے کہ قوم پھر سے کوئی اسی کی طرف بڑھ جائے، کہیں یہ پورا پاکستان پھر ادھر جائے. تو بہرحال ہمارے ساتھ یہ سب ہوا. اس کی وجہ سے مردوں کی آبادی کم ہو رہی ہے یہاں بھی، اور پوری دنیا میں بھی مختلف وجوہات کی بنا پر مرد کم ہو رہے ہیں اور عورتیں بڑھیں گی. تو اب جب یہ ہوگا تو پھر ایک آدمی وہ 50 عورتوں کا سہارا بنے گا. تو یہ ایک معاشرے کا عدم توازن ظاہر ہوگا بہت بڑی سطح پہ. پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہوگی.